بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ ہماری 40ویں ویڈیو ہے۔ 39ویں ویڈیو میں نے جو بیان کیا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں، اور یہ جو بات چل رہی ہے وہ جنگ خندق کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ جنگ خندق جب کفار نے جنگ تیار کی مسلمانوں کے خلاف، تو کفار نے پورے عرب کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کر دیا۔ سارے قبیلے میں جا کے قبیلے جا کے کفار کے سرداروں سے مل کے ان لوگوں نے 10,000 کا لشکر تیار کیا مسلمانوں پر اور مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ، خندق کھودی جائے اور مدینہ میں رہ کے کفار سے جنگ کی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بات کو مانتے ہیں۔ اس کے بعد کفار چڑھائی بولتے ہیں۔ اب آگے کیا ہوتا ہے اس 40ویں ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں۔ بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب بن اسد، اس کے پاس ابو سفیان ہوئی ابن اخطب کو بھیجتا ہے تاکہ جا کے یہ بندہ اس سردار کو منائے اور جو عہد تھا میرے نبی کے ساتھ اس عہد کو توڑوائے۔ بہرحال وہ بندہ آتا ہے ابو سفیان کے کہنے پر، ہوئی ابن اخطب میرے نبی کے ساتھ جس کا معاہدہ ہوا تھا، یعنی بنو قریظہ کے سردار کے ساتھ، یہ اس کعب بن اسد جو سردار تھا ہوئی ابن اخطب آتا ہے۔ آنے کے بعد اس کو راضی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں معاہدہ توڑنا ہے اور تمہیں ہمارے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے۔ بہرحال بندہ راضی ہو جاتا ہے اور یہ بھی کفار کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ معاہدہ ہوا تھا، اس نے عہد توڑ دیا تھا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ اس بندے نے بنو قریظہ کا جو سردار تھا اس نے بھی معاہدہ توڑ دیا ہے، آپ صحابہ کو بھیجتے ہیں کہ پتہ لگائیں کہ بات صحیح ہے یا نہیں۔ جب صحابہ آتے ہیں پتہ لگا کہ اور بتاتی یا رسول اللہ، یقیناً اس بندے نے یہ بندہ معاہدہ توڑ چکا ہے اور کفار کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اس وقت میرے نبی نے نعرہ بلند کیا اللہ اکبر کا، اور اپنے صحابہ کو میسج دیا، اپنے صحابہ کو تسلی دی میرے نبی نے کہ میرے صحابہ سنو، اگر جو زمانہ ہمارا ساتھ چھوڑ رہا ہے، لوگ ہمارے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں، مگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صحابہ جوش میں آ جاتے ہیں اور ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ کفار کا لشکر چاروں طرف سے مدینہ کو گھیر لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ ظالم 1 مہینے تک گھیراؤ مدینہ کا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر بھوک مری کا وقت آ جاتا ہے، فاقہ کشی کا وقت آ جاتا ہے۔ کھانے پینے کی ان کے پاس چیزیں ختم ہو گئی تھیں، جو چیزیں تھیں بالکل مجبوری بے بسی کے عالم میں تھے۔ یہ 10,000 کا لشکر آ رہا تھا ادھر سے، اور ادھر صرف اور صرف مسلمان 3,000 تھے جو بھوکے پیاسے، بالکل بھوکے پیاسے تھے۔ مگر غلبہ کسے ملتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ بہرحال جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ 1 مہینے سے محاصرہ چل رہا ہے، گھیراؤ چل رہا ہے، اللہ کے نبی نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو بھوک مری کی وجہ سے جو ہمارے ساتھی انصار وغیرہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ساتھ چھوڑ دیں۔ اس کی وجہ سے آپ نے ارادہ کیا بنو غطفان کے سردار سے معاہدہ کرنے کا، اور اس بات پر اتفاق کرنے کا آپ نے سوچا کہ بنو غطفان کو مدینے کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کا 1/3 ہم دیں گے اور وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں اور کفار کے ساتھ چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے یہ ارادہ کیا تاکہ اس قبیلے سے معاہدہ کر کے اپنے ساتھ ملا لیں اور وہ کفار کے ساتھ چھوڑ دیں۔ مگر جب صحابہ کو بات پتہ چلتی ہے کہ میرے نبی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اور مدینے کا 1/3 حصہ اس ظالم کو دیں گے
تاکہ یہ واپس آ جائیں بنو غطفان کے جو لوگ تھے، تاکہ اللہ کے نبی سے مل جائیں۔ تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ معاہدہ مت کریے، ان ظالموں کو ایک دانہ بھی نہ دیجیے، میرا رب کافی ہے، ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ یہ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ جوش و جذبہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو معاملہ چلتا ہے، دونوں طرف سے تیر چلنے لگتی ہے، ادھر سے تیروں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اس کے بعد کفار کی طرف سے ایک بہت بڑا سردار عمرو بن عبدود آتا ہے، جو 1000 سوار کا طاقت رکھتا تھا، 1000 لوگوں کے برابر جس کے اندر طاقت تھی، وہ آتا ہے مسلمانوں کو للکارتا ہے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کو اپنی تلوار دے کے، ذوالفقار اپنی تلوار دے کے حضرت علی کو اس کے مقابل میں بھیجتے ہیں۔ جو آیا تھا 1000 کے برابر جس کے اندر طاقت تھی، اس کے مقابل میں میرے نبی حضرت علی کو بھیجتے ہیں۔ حضرت علی جب اس کے سامنے جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کون ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں علی ابن ابی طالب۔ وہ بندہ کہتا ہے ابھی تم بچے ہو، کیوں آ گئے میرے سامنے مقابل میں؟ حضرت علی کہتے ہیں میں تیرا خون بہانے آیا ہوں، تجھے قتل کرنے آیا ہوں۔ وہ بندہ کہتا ہے میں تو نہیں چاہتا کہ تیرا خون بہاؤں، ابھی تم بچے ہو، میرے مقابل سے ہٹ جاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں ظالم آ جا میدان میں۔ حضرت علی للکارتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بندہ جب آتا ہے، وہ حضرت علی پر وار کرتا ہے، ایسا وار کرتا ہے کہ آپ کی ڈھال ٹوٹ جاتی ہے۔ قریب تھا کہ تلوار حضرت علی کے سر پہ لگتی، مگر حضرت علی روکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت علی ایسا وار کرتے ہیں کہ اس کے کندھے پر ایسا وار کرتے ہیں کہ تلوار جا کے کمر تک پہنچتی ہے، وہ ظالم وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آتا ہے، ایک غصے میں نوفل آتا ہے، اس کے مقابل میں حضرت زبیر بن عوام آتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام اپنی شجاعت اور بہادری کا پورا جوہر دکھاتے ہیں اور اس کو بھی تمام کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے دونوں طرف سے تیر اندازی چل رہی تھی، پتھروں کی بارش ہو رہی تھی، اور خالد بن ولید قریب تھا کہ میرے نبی جس خیمے میں تھے، وہ بندہ بالکل پہنچ کر اس کا ارادہ تھا کہ اللہ کے نبی کے خیمے پر حملہ کر دے۔ ایک صحابی جب دیکھتے ہیں اسید بن حضیر، وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ خالد بن ولید اللہ کے نبی کے خیمے کے قریب پہنچنے والا ہے اور حملہ کرنے والا ہے، تو 200 لوگوں کو لے کے حضرت اسید بن حضیر اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس ظالم کو اور جتنے وہ آئے تھے خیمہ تک نہیں جانے دیتے۔ اب آگے جو بات ہے اس کو میں اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا کہ کس طریقے سے جنگ کا معاملہ آگے چلتا ہے۔